علمی اور سائنسی تبدیلی کے بعد ہر شعبہ علم میں معیارات کا نفاذ ہو رہا ہے، یعنی سٹینڈرڈ اور معیارات قائم ہو رہے ہیں۔ سائنس میں جیسے لمبائی وقت کے مخصوص پیمانے ہیں، اسی لیے وہاں پیمائشوں میں اختلاف نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس طرح سماجی علوم میں معیارات مقرر ہو رہے ہیں جس کی بنا پر علم ایک واضح شکل اختیار کر رہا ہے، لیکن مذاہب، مسالک اور ادیان کے سٹینڈرڈ ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ادیان مذاہب کا علم کو انٹرنیشنل یکساں شکل حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ یہاں معیارات مختلف اور متضاد ہوتے ہیں، جس کی بنا پر فیصلہ کن حالت انتہائی مشکل ہوتی ہے۔ پھر زمانوں کی تبدیلی ان کے معیارات کو یکساں نہیں رہنے دیتی، لہٰذا جب بھی انٹرفیت مکالمہ یا گفتگو ہوتا ہے، اس سے لوگ زیادہ تر کنفیوز ہوتے ہیں، کیونکہ تمام ادیان اور مذاہب مسالک کے درمیان کوئی مسلمہ پیمانہ نہیں ہوتا۔ سلجھاؤ کے بجائے الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، اور گفتگو کرنے والے بغیر کسی معیارات کے اپنے دلائل دیے جاتے ہیں، جو ہر دو فریق یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دلائل کو نہیں مان رہا۔ اگر دقیق نظر سے دیکھا جائے تو دراصل ان کے درمیان دلائل سے پہلے معیارات کے مقرر کرنے اور یکساں کرنے کا مرحلہ طے کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص گروہ، قوم، مسالک، مذاہب، ادیان گفتگو اور مکالمہ اور مناظرے کو رواج دینا چاہتی ہے تو انہیں سب سے پہلے معیارات کی بات کرنی چاہیے۔ اگرچہ سماجی سائنسی علوم کی طرح مذہبی دینی علوم میں مشترکہ انٹرنیشنل معیارات کا حصول ابھی تو اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، لیکن بہرحال اس کی خواہش ضرور کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو مذہبی دینی حلقوں میں گفتگو ہوتی ہے، اس میں یہ کمی شدت سے پائی جاتی ہے۔ ایک شخص نماز کی بحث کرتا ہے، یعنی صلاح کی بحث کرتا ہے، ہر دو فریق استدلال کے مختلف اور متضاد اصولوں سے اسے ثابت کریں گے، لیکن اب تمام علوم فکری غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا علم لاجک یعنی علم منطق کو ایک معیار مقرر کر لیا جائے، تب یہ صورتحال جلد تبدیل ہو سکتی ہے۔ صحیح اور غلط کے فیصلے ہونے لگیں گے اور اس کو مزید عدالتی صورت دی جائے اور ماہرین فن کی مدد کے ساتھ یہ فیصلے کیے جائیں، تب بہرحال جو موجودہ سماجی فکری صورتحال ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتری کی امید ہے، اور فکری معیارات کو دلائل کا پابند بنایا جائے تو اس طرح مغالطے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، صحیح صورتحال مزید واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اگرچہ اختلاف کا مکمل طور پر خاتمہ نظری اور فکری علوم میں ممکن نہیں، لیکن الجھاؤ والی کیفیت کم ہو جائے گی۔ مذہبی، دینی اجارہ دار جو اس وقت مغالطے پیدا کرتے ہیں اور غلط کو صحیح، صحیح کو غلط کر کے پیش کرتے ہیں، ان کی بہرحال حوصلہ شکنی ہوگی۔ پاکستان کا آئین پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کی تشریح کا محتاج ہے۔ اس کی تشریح اور وضاحت میں ہر ایک پڑھا لکھا یا ان پڑھ اس بات کا اہل نہیں کہ وہ اس کی وضاحت کر سکے، اور اس بات کو ہم سب شعوری طور پر مانتے ہیں۔ اگر آئین کی تشریح اور وضاحت ہر کسی کے ذمے نہیں تو صورتحال ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اب پاکستان میں جو فرقہ بندی ہے، فرقہ واریت ہے، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، اگرچہ دہشت گردی، انتہا پسندی، فرقہ واریت، فرقہ بندی کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ فکری علوم میں فیصلہ کرنے کے طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے، اور اس پر قوت نافذہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ درپیش ہے۔ ہمیں ایک ذمہ دار انسان بننا ہے اور اس سماج کا
باشعور شہری ہونے کے ناطے ہمیں اس شعور کو مزید تقویت دینی چاہیے تاکہ یہ الجھاؤ والی حالت سے نکل کر ہم سلجھاؤ والی حالت میں آ سکیں۔